الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. عزیز طلباء، علماء کرام، مہمان اعظام، آج کے اس مبارک مجلس کے اندر بہت ساری باتیں آپ سنیں گے. وقت کی قلت بہت ہے، اس لیے میں چند نقاط کی طرف اپنے اس خطاب کے اندر بیان کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے کہنے اور سب کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، ہمارے عزیز طلباء جانتے ہیں کہ یہ سورہ مزمل جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا المزمل. یہ خطاب خاص ہے لیکن حکم عام ہے. اے طالب علم، پیارے بچوں، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں. اگر تمہیں قرآن مجید سیکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو کمبل اور چادر چھوڑ دو، بیدار ہو جاؤ، سونا نہیں ہے اب. مفسرین یعنی کرام ان آیتوں کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تکاسل، کسل، دونوں چیزیں، سستی کو تکلف کے طور پر اپنانا، بہت سارے بچے، بہت سارے طلباء اس بات کو اختیار کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. کمبل اور چادر بستر چھوڑ دو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اور میں اپنے علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں اور اشارہ کر رہا ہوں ان کی طرف، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ قم اللیل الا قلیلا. قرآن مجید سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تو وہی طریقہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سکھایا اور بتایا ہے. قم اللیل الا قلیلا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے، جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے تھے. ان کا رات میں قیام کرنا چند گھنٹوں کا، چند لمحات کا ہوا کرتا تھا. تب جا کر کے دنیا کے اندر ان کو کامیابی ملی اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے کامیابی سے ہمکنار کیا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان ساری چیزوں کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں. ان ساری چیزوں کو اپنانے کے بعد رب العالمین نے کہا ورتل القرآن ترتیلا. حفاظ کرام، پیارے بچوں، علماء کرام، اگر تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو پہلی چیزوں پر عمل کیجیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. عزیز طلباء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی ضمن میں یاد آ رہی ہے اور آپ کے ساتھ کیا بھی جاتا ہے. ہمارے بچوں کو جو قرآن مجید یاد کرتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے حفاظ کرام، علماء کرام آپ کو فجر کی نماز سے پہلے جگاتے ہیں کہ نہیں جگاتے ہیں؟ جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ قرآن مجید
کو یاد کرو، قرآن مجید کو حفظ کرو، کیونکہ آگے آیتیں آ رہی ہیں ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ رات کا اٹھنا، رات میں قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آج اس مسابقے کے اندر جو بچے کامیاب ہوئے ہیں اور جن کی پوزیشن آئی ہوئی ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، کیا رات میں آپ نے جاگا کہ نہیں جاگا؟ شب بیداری کی کہ نہیں کی؟ اس لیے کہ کامیاب ہونا تھا، پوزیشن لانی تھی۔ وہی چیزیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، آپ بھی اختیار کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ اشارہ ہے دعات کے لیے، یہ اشارہ ہے علماء کرام کے لیے کہ پہلی کی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کے بعد آپ قوم کے رہنما ہو سکتے ہیں، آپ قوم کو دعوت دے سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں خطبوں کے اندر بھی سنے ہوں گے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، کہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے، اور نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیفیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر غور تو کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت کیسے اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، عرش سے کیسے سمائی دنیا پر آتا ہے، اس کے بارے میں ہم وہی جواب دیتے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے؟ پھر فینادی منادن، ایک ندا دینے والا ندا لگاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے علماء کرام اس بات کی طرف تھوڑا سا آپ دھیان دیجئے، کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، اس وقت ندا ہوتی ہے جب سارے کے سارے لوگ کھراٹے کی نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ اٹھیے، رب العالمین کی جانب سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ کون ہے مجھے بلانے والا؟ میں اس کی پکار کو، کون ہے میں سوال کرنے والا؟ میں اس کے سوال کا جواب دینے والا، میں اس کو قبول کرنے والا۔ اور اسی طرح کون ہے استغفار کرنے والا؟ میں اس کے استغفار کے لیے تیار ہوں، میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ گرچہ کی جو بھی سوال کیے جائیں، جو بھی اللہ سے مانگا جائے، جو جس قدر ایک آدمی گنہگار جو توبہ کرے اللہ سے، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ عزیز طلباء، میں آپ سے یہی کہتا ہوں اور کہوں گا بار بار کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو رات میں بیدار ہونا پڑے گا، اور قرآن مجید کو بار بار پڑھنا ہوگا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جن کی پوزیشن آئی ہے، اور جن کی پوزیشن نہیں آئی ہے وہ تو زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اسی طرح ہماری انتظامیہ، اساتذہ کرام جو اس مسابقے کے اندر شریک رہے اور شریک ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کی دنیا آخرت کو سنوار دے۔ رب العالمین اس ادارے کو ترقی فرمائے۔ رب العالمین ہم لوگ جو مل کر کے ایک ساتھ چل رہے ہیں، رب العالمین جو بھی جس سے ہو سکتا ہے، رب العالمین تو اس کے اندر ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ رب العالمین جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یا پیش کی ہیں، رب العالمین تو اس کو میرے لیے اور جو لوگ سن رہے ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین اس کے اندر صالحیت پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔